حاضرین محترم، ماہ شعبان المبارک ہے، شعبان المعظم بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت و شان سے لوگ غافل ہیں۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن فرمایا شعبان وہ ہے کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اترا اور شعبان میں آیات رمضان اتری۔ یہ جو روزے کے احکام ہیں، رمضان کے مہینے کے احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی، یعنی رمضان میں ہمیں قرآن ملا ہے اور شعبان میں ہمیں رمضان ملا۔ اور دوسرا بڑا اہم عظیم الشان واقعہ جو اس مہینے میں ہوا وہ تحویل قبلہ ہے۔ جب حکم ہوا کہ اے محبوب فولی وجہک شطر المسجد الحرام فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں۔ اور شعبان المعظم ماہ درود بھی ہے، شعبان المعظم ماہ درود و سلام بھی ہے، کیونکہ یہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے۔ حکم درود بھی شعبان کے مہینے میں آیا۔ اب اس کو ذرا جوڑ کے دیکھ لیں، کیونکہ شعبان المعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا شعبان شہری، فرمایا لوگوں رمضان اللہ کا اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس عقیدے اور اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ پڑھو گے تو کیفیت اور ہوگی۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان کل یوم 700 مرۃ، جس نے شعبان میں 700 بار روزانہ درود شریف پڑھا، یوکل اللہ تعالی ملائکۃ لیوصلوها الیہ، فرمایا اللہ ان پر کچھ ایسے فرشتے اس بندے پر مستقل مقرر کر دیتا ہے، وہ امتی پڑھتا جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اٹھا کے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے جاتے ہیں۔ اس سے فرمایا کیا ہوتا ہے، وَتَفْرَحُ رُوحَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَالِکَ، جو ہی وہ امتی پڑھتا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی روح سے خوش ہوتی جاتی ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ خاص ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ ان فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں اب تم نے قیامت تک میرے اس بندے کے لیے مجھ سے بخشش مانگتے رہے۔